الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ پورے رمضان المبارک میں نماز عصر کے بعد فقہی درس ہوگا، اور جو دروس ہیں ان کے موضوعات بھی منتخب کر لیے گئے ہیں، اور آج کل میں انشاءاللہ وہ فلیکس بھی لگ جائے گی۔ جو موضوعات ہیں گروپ میں ہم نے سینڈ کر دیا ہے۔ آج کا جو موضوع ہے روزے کی فضیلت اور روزے کے فوائد اور روزے کی اقسام کے بارے میں۔ سب سے پہلے ہم روزے کی قسموں کو بیان کرتے ہیں۔ روزے کی 4 اقسام ہیں: فرض، واجب، سنت اور مستحب، اور بعض نے 5ویں مکروہ کا ذکر کیا ہے۔ اگر اس کو ملا لیں تو پھر روزے کی 5 قسمیں بنتی ہیں۔ سب سے پہلے روزہ فرض وہ روزہ ہوتا ہے جو رمضان میں بالغ پر اور مقیم پر فرض ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کے روزے رکھنا ہر مسلمان عاقل، بالغ، مقیم پر فرض ہے۔ مسافر پر روزہ جو ہے وہ فرض نہیں ہے، اگر وہ رکھ لے تو افضل ہے۔ رمضان المبارک کا روزہ اگر کوئی بلا عذر چھوڑتا ہے تو وہ تارک الفرض کہلائے گا، گنہگار ہوگا۔ اور یہ فرض ہے، اللہ رب العزت نے پہلی امتوں پر بھی کچھ روزے فرض کیے تھے، لیکن رمضان کا تحفہ خاص اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرمایا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اگر مسلمان کو پتہ چل جائے کہ رمضان کے روزے کی کتنی فضیلت ہے تو وہ دعا کرے کہ مولا ساری عمر، یعنی کہ کوئی بھی دن جو ہے رمضان سے خالی نہ ہو، سارا جتنا بھی میرا عرصہ ہے وہ سارے کا سارا رمضان میں ہی گزر جائے، پورا سال 12 مہینے روزے ہی رہیں، اگر اس کو اس کی فضیلت کا پتہ چل جائے، اتنی فضیلت ہے۔ اور دوسری قسم ہے واجب کی۔ واجب وہ روزہ ہوتا ہے کہ جو بندہ نظر مان لیتا ہے کہ میں روزہ رکھوں گا اگر میرا یہ کام ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ کہتا ہے میں پاس ہو جاتا ہوں تو میں 10 روزے رکھوں گا، تو 10 روزے رکھنا اس کے اوپر ضروری۔ اللہ تعالیٰ مجھے صاحب اولاد کرے گا تو میں اتنے روزے رکھوں گا۔ یہ نظر کا روزہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی نظر مانتا ہے میرا یہ کام ہوگا تو میں روزہ رکھوں گا، تو وہ روزہ رکھنا واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے نظر مانی ہے، خود اس کو اپنے اوپر واجب کیا ہے۔ سنت روزہ، جمعرات کا روزہ رکھنا، پیر کا روزہ رکھنا، عاشورہ کا روزہ رکھنا یا پھر ایام بیض، یہ سنت روزے ہیں۔ نوافل روزہ کوئی بھی دن کا روزہ رکھ لے تو نفل روزہ کہلائے گا۔ مکروہ، عیدین کے روزے مکروہ ہیں، یوم شک کا روزہ مکروہ ہے۔ یہ روزوں کی اقسام ہیں۔ کفارہ صرف فرض روزہ توڑنے کا ہوتا ہے، انشاءاللہ وہ ہم کفارات میں ایک موضوع ہے کفارات اور فدیہ کا، اس میں اس کی وضاحت کر دیں گے۔ روزے کی فضیلت کتنی ہے؟ روزے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو روزہ رکھتا ہے تو خالق کائنات فرماتا ہے کہ روزے کی جزا فرشتوں نے نہیں لکھنی، اس کا اجر جو اس کا ثواب فرشتوں نے نہیں لکھنا۔ فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے، اس کی جزا میں خود ہوں۔ اور فرمایا کہ روزہ دار کے منہ کی جو بو ہے وہ اللہ رب العزت کو مشک سے بھی پیاری لگتی ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ روزہ دار کے لیے 2 بشارتیں ہیں، ایک جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو اسے سکون مل جاتا ہے، ایک تو بشارت خوشی اسے تب ملتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے۔ فرمایا دوسری اس کے لیے بشارت اور خوشخبری تب ہوگی جب وہ اللہ سے ملاقات کرے گا۔ کتنی بڑی اس کے لیے خوشخبری ہے کہ جس دن لوگ اللہ کے حضور کھڑے ہوتے وقت ڈر رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے، روزہ دار کے لیے میرے رب نے بشارت رکھی ہے کہ اس دن اس کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ اللہ رب العزت نے روزہ دار کو یہ انعام عطا فرمایا ہے۔ روزہ یہ بندے کو متقی بناتا ہے، بندے کے دل میں تقوی داخل کرتا ہے، اور تقوی ہے کہ اللہ رب العزت سے ڈرنا، اسے تقوی کہتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ میں خالق کائنات نے روزے کی فرضیت کا ذکر کر کے فرمایا کہ یہ روزے اس لیے ہیں تاکہ
तुम मुत्तकी बनो। जैसा कि फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालों, तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जिस तरह तुमसे पहली उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी बनो। पता चला रोज़ा तक़वा देता है। तक़वा ये है कि बंदा अल्लाह से डरे, तन्हाई में भी डरे और लोगों के सामने भी डरे। हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह छोटे हैं, 17 साल की उम्र है। पीर मुर्शिद के पास गए, वहाँ पुराने मुरीदीन भी थे, पुराने शागिर्द भी थे। तो आपके पीर मुर्शिद ने पहले दिन में आपको तमाम सलूक तय करवा दिए। अब बच्चा आया है, आते ही सारे असबाक उसको याद करवा दिए। जो पुराने मुरीदीन थे उन्होंने अर्ज़ की, हुजूर हम तो इतने सालों से आपकी खिदमत कर रहे हैं, बच्चा कल आया है, सारे उलूम तय करके जा रहा है। तो आपने फरमाया कि उसके अंदर तकवा है, वो मुत्तकी है। आपने सबको एक कबूतर दिया, परिंदा दिया, छुरी दी, कहा ये लो, ये वहाँ ज़िबा करना जहाँ आपको कोई नहीं देखेगा। तो जब वो लेके जाते हैं, ज़िबा करके ले आते हैं, सारे ज़िबा करके ले आते हैं। तो हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी ज़िंदा परिंदा पकड़ा है, हाथ में छुरी पकड़ी है, तो मुर्शिद की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं। सब लोग जितने भी थे जो ज़िबा करके ले आए वो इस्तेहज़ा करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। तो पीर मुर्शिद उनको खामोश करवाते हैं। सबसे पूछते हैं, हाँ तूने कहाँ ज़िबा किया? किसी ने कहा मैंने झाड़ियों के पीछे छुप के ज़िबा किया, मुझे किसी ने नहीं देखा। किसी ने कहा मैंने मकान के अंदर छुप के ज़िबा किया, मुझे किसी ने नहीं देखा। किसी ने कहा मैंने गार के अंदर छुप कर ज़िबा किया, मुझे किसी ने नहीं देखा। मैंने पहाड़ के पीछे जो छुप कर ज़िबा किया, किसी ने नहीं देखा। जब आई ना बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की बारी, तो पीर मुर्शिद पूछते हैं कि आपने क्यों नहीं ज़िबा किया? कहा कि मैं बंद कमरे में भी जाता था, तन्हाई में भी जाता था, झाड़ियों के पीछे भी जाता था, जहाँ भी जाता था मेरा रब मुझे देख रहा होता था। कहा आपने कहा था कि वहाँ ज़िबा करना जहाँ आपको कोई नहीं देखेगा, तो लिहाजा मैंने कोई ऐसा मुकाम पाया ही नहीं है जहाँ मुझे मेरा रब ना देख रहा हो। कहा यही तो तकवा है। तो रोज़ा यही तो तकवा दिलाने आता है कि देखो आप बंद कमरे में हो, तन्हाई में हो, कुछ खाते पीते नहीं हो, हालांकि भूख की शिद्दत होती है, प्यास की शिद्दत होती है, कि कोई बच्चा छोटा सा रोज़ा रख ले, वो भी कहता नहीं जी मेरा रोज़ा है। माँ कहती है नहीं वो चिड़िया को देख लो, नहीं नहीं मैंने पक्का रोज़ा रखा हुआ है। रोज़ा ये है लअल्लकुम तत्तकून, रोज़ा इसलिए ताकि बंदा मुत्तकी बने। तो इसे तकवा कहते हैं कि तन्हाई में भी है तो फिर भी अल्लाह का खौफ है कि मेरा रब जिसकी रज़ा के लिए मैंने रोज़ा रखा हुआ वो तो देख रहा है। तो रोज़ा बंदे को मुत्तकी बनाता है, इससे बंदे के अंदर तकवा आता है। और इसके जिस्मानी बहुत ज़्यादा फ़वाइद भी हैं और तिब्बी फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं इसके। जिस तरह के अतिबा ने बयान किया है कि रोज़ा जो है ये रखना चाहिए, इससे जो आपके मैदे के अंदर कोई इजाफ़ी मादे होते हैं वो उनका इखराज हो जाता है, वो निकल जाते हैं। जैसा कि हदीस पाक में आता है ना, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर चीज़ की ज़कात है, फरमाया कि जिस्म की ज़कात रोज़ा है। जिस तरह माल की ज़कात है, हदीस पाक में आता है ना, माल की ज़कात देने से जो माल के अंदर मैल कुचैल होती है उसको ज़कात दूर कर देती है। इसी तरह जब रोज़ा बंदे के जिस्म की ज़कात है तो जिस्म की जो बीमारियां हैं वो रोज़े के ज़रिए ख़त्म हो जाती हैं। तो ये जो मैदे के अंदर फजलात होते हैं, जो इजाफ़ी मादे होते हैं, उनका इखराज भूखा रह के, बंदा जब भूखा रहता है, प्यासा रहता है, तो वो उनका इखराज हो जाता है। क्योंकि ग़ज़ा है, ग़ज़ा के ऊपर ग़ज़ा, ग़ज़ा के ऊपर ग़ज़ा, वो मैदा जो है वो वर्क करता रहता है। अब वो हम चूँकि हमारे पास बहुत कुछ है, हमने एक चीज़ खाई फिर दूसरी को दिल कर पड़ता है, ये दिल लेना, फिर दूसरी को कर, कभी बर्गर, कभी शवारमा, कभी कुछ, तो हम ये चीज़ें खाते हैं। तो खा के तो अब एक खाई है तो उसके ऊपर दूसरी चली जाती है, वो तय बाई तय वो चीज़ें जो है वो हमारे पेट में जमा हो जाती हैं। तो अब वो जो है मैदा जो है वो इतना वर्क नहीं करता, तो वो जमा हो जाती हैं, जिसकी वजह से बीमारियां जो हैं वो पैदा होती हैं। मैदे की बीमारियां और दीगर बीमारियां जो हैं वो इसी वजह से पैदा होती हैं। अगर मैदा ठीक है तो फिर जो है वो इंसान जो है वो तंदुरुस्त रहता है। तो रोज़ा जो है उसका एक फ़ायदा ये है कि जितने भी इजाफ़ी मादे होते हैं
ان کا اخراج بھوکے پیاسے رہ کے اب ورق کیا، جو کچھ اندر اضافی تھا وہ اب معدہ خالی ہو گیا ہے، اب دوبارہ کریں گے معدہ اچھی طرح ورق کرے گا، اور اس سے جو ہے وہ چربی جو ہے وہ بھی پگھلتی ہے، اور اس سے وزن جو ہے وہ کم ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر جو ہے یہ بندے کو متقی بناتا ہے۔ دیکھو اس کے روحانی فوائد بھی ہیں، جسمانی فوائد بھی ہیں۔ روزے کے بہت زیادہ فوائد ہیں، اگر کوئی جان بوجھ کے روزہ چھوڑے تو اسے گناہ بھی ہوگا، اور جو رکھتا ہے اسے بہت زیادہ ثواب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ اور قرآن یہ اللہ کے حضور قیامت والے دن بندے کی سفارش یعنی شفاعت کریں گے۔ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہوگا، روزہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ مولا یہ روزہ رکھا کرتا تھا، یعنی اس کی شفاعت کرے گا تو میرا رب اس کی سفارش کو قبول فرمائے گا۔ روزہ کہے گا یا اللہ یہ میری خاطر بھوکا پیاسا رہتا تھا، میری خاطر اس نے اپنی خواہش کو مار دیا تھا، یا اللہ میری خاطر اس نے سب کچھ ہونے کے باوجود اس نے وہ تمام کام ترک کر دیے جو روزے کے منافی تھے، تو یا اللہ میں اس کی سفارش کرتا ہوں۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت روزے کی سفارش کو قبول فرما لے گا۔ اسی طرح فرمایا کہ قرآن پاک کی بھی سفارش کو میرا رب قبول فرمائے گا۔ قرآن پاک کہے گا یا اللہ یہ مجھے پڑھتا تھا، محنت کرتا تھا، میری تلاوت کرتا تھا، تو اللہ رب العزت قرآن پاک کی بھی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ ڈال ہے، فرمایا جس طرح وار سے بچنے کے لیے ڈال ہوتی ہے، روزہ بھی جہنم سے بچنے کے لیے ڈال ہے۔ جو روزہ رکھتا ہے اور اس کے اور جہنم کے درمیان میں رب ایک خندق کھدوا دیتا ہے، اور جس کی مسافت 100 سال کی ہے، اور جو پورے روزے رکھے تو خالق کائنات جہنم کو اس سے بہت دور لے جاتا ہے۔ تو روزہ انسان کے جسم کو بھی فائدہ دیتا ہے، انسان کی روح کو بھی فائدہ دیتا ہے، اور آخرت میں بھی انسان کے کام آئے گا۔ اللہ رب العزت نے اگر ہمیں صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی پاک بارگاہ میں روزہ رکھیں، عبادتیں کریں۔ اور روزہ جو ہے اس میں ایک فائدہ میں نے عرض کیا ہے نا کہ طبی فائدہ اس میں موجود ہے، کہ روزے کی وجہ سے یعنی انسان اچھی خاصی بھوک لگتی ہے، معدہ خالی ہو جاتا ہے۔ جب معدہ خالی ہوتا ہے تو کوئی بیماری جو ہے وہ پیدا نہیں ہوتی۔ جس طرح یمن کے بادشاہ نے حکیم کو بھیجا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، کوئی صحابی بیمار ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوں تو آپ علاج کر دینا۔ کافی دیر حکیم آپ کے پاس رہتا ہے لیکن کوئی صحابی بیمار نہیں ہوا۔ آخر میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے، عرض کرتا ہے میں تو اس مقصد کے لیے آیا تھا، کوئی بیمار ہوگا میں علاج کروں گا، تو آپ کا تو کوئی صحابی بیمار ہی نہیں ہے، تو کیا وجہ ہے اس میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ان کو فل بھوک لگتی ہے تب کھانا کھاتے ہیں، اور جب تھوڑی سی بھوک باقی رہ جاتی ہے تب چھوڑ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ ہم تو کہتے ہیں نا جتنی دیر تک وہ نظر آ رہا ہے ہم تو کھاتے رہیں، اور پھر تھک جاتے ہیں، یعنی تھک جاتے ہیں ہم تو پھر بس کرتے ہیں، ویسے بس نہیں کرتے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے نقصان ہوتا ہے، اسی لیے پیٹ بھی بڑھ جاتا ہے، شوگر ہو جاتی ہے، جو ہے وہ دیگر بیماریاں بہت زیادہ وہ اسی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، زیادہ کھانے سے، اوور ایٹنگ سے ہی بیماریاں زیادہ جو ہے وہ پیدا ہوتی ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فارمولہ بتایا تو کہا کہ میرا یہاں رہنا ضائع اور بیکار نہیں گیا، بلکہ میں تو بہت بڑا نسخہ سیکھ کے جا رہا ہوں، یعنی یہ نسخہ میرے پاس نہیں تھا جو آج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے سیکھ کے جا رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہمیں بھی عطا فرمایا ہے، وہ یہی ہے کہ جب بھوک لگے نا تب کھانا ہے، اور جب ابھی بھوک باقی ہو تو تب چھوڑ دینا ہے۔ تو یہ روزہ جو ہے دیکھیں فل بھوکا بندے کو کرتا ہے، تو پھر جو ہے بندہ وہ کھانا کھاتا ہے تو اب جو ہے اس کا معدہ صاف ہو جاتا ہے۔ ایک اور فارمولہ میں اپنا آزمودہ آپ کو بتا دوں، بڑے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ افطاری کرنے کے بعد ہمت نہیں رہتی تراویحاں پڑھنے کی، ایسا ہوتا ہے۔ تو آپ ایک کام کیجئے کہ آپ جب افطاری کریں اس میں میٹھے پانی کا، میٹھی چیز کا استعمال کم کر دیں، یعنی مشروب جو میٹھا ہے نا اس کا استعمال کم کر دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روزہ رکھ کے شوگر جو ہے اس کا لیول جو ہے وہ لو ہوتا ہے، ایک دم جب ہائی ہوتا ہے تو اس سے بندے کے جسم میں جان نہیں رہتی، تو وہ پھر اٹھنے کو دل نہیں کرتا، دل کرتا ہے اب میں نے اچھی طرح شربت پی لیا ہے، کھا پی لیا، افطاری کر لی ہے، لیٹنے کو دل کرتا ہے، ایسا ہوتا ہے، تراویح پڑھنے کو دل نہیں کرتا۔ آج
آپ نے افطاری میں سادہ پانی لیں، جتنا چاہے پی لیں، سادہ پانی پئیں، اور اس کے بعد دیکھیں ہمت رہتی ہے کہ نہیں رہتی۔ انشاءاللہ ہمت رہے گی، آپ تراویح بھی ادا کریں۔ دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث کی فقاہت عطا فرمائے، ہمیں مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔